دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہے۔ لیفٹیننٹ حسن اشرف نے خارجی دہشت گردوں کے تعاقب میں وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے بھیجے گئے خط کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ کہا سعودی ولی عہد کی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے $100 ملین ماہانہ فراہمی کی تجدید۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر بحران برپا ہے۔ غزہ میں 15 ماہ بعد جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان امید کی کرن ہے۔ غزہ کے عوام کی فوری امداد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے مابین باہمی دلچسپی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ٹی، تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ شہباز شریف کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہائیوں پر محیط قریبی تعلقات ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ سیکورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 30 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ آئی ایس بی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 30 خارجیوں کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کا اسرائیل سے غزہ میں سیز فائر معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ صہیونی جارحیت روکنے کے اقدامات ضروری ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو غزہ میں دوبارہ جنگ سے روکنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC گروپ میٹنگ سے خطاب۔ کہا افغانستان سے پاکستان میں مسلسل دراندازی ہو رہی ہے۔ دہشت گرد افغانستان سرزمین کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اڈیالہ جیل سے خط پر خط آ رہے ہیں اور منتیں کی جا رہی ہیں، مجھے بچا لو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر بانی PTI پر تنقید کے تیر چلا دیے۔ ناروال میں جلسے سے خطاب۔ کہا جس نواز شریف کو مارنے اور گرانے کی کوشش کی گئی، آج مرکز میں اس کے بھائی اور پنجاب میں بیٹی کی حکومت ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مشکلات سے نکال دیا ہے۔ بتایا جائے کہاں ہے وہ پاکستان جس کے ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی تھی۔ آج پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے۔ بانی PTI نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ سفارش اور رشوت کے بغیر صوبے میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے 26ویں ترمیم کو جمہوریت کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ کہا ترمیم سے عدالت کے اندر اور عدالت بنا دی گئی۔ حکمرانوں کو اب تک 26 ترمیم کے کچھ نکات کا علم نہیں۔ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ PTI ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ بانی PTI ملک کی آزادی کے لیے جیل میں ہے۔ حکومت میں آ کر 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کریں گے۔ حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہنما PTI عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا نوجوان لاکھوں روپے دے کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ پاکستان میں تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئی ہیں۔ رمضان کے بعد بھرپور مہم چلائیں گے۔ کہا گیا ہماری بات ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں 2/3 اکثریت دلائے گی۔ الیکشن میں جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا۔ آج شہباز شریف جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ کسی اور کا حق ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور جو ایک فیڈریشن ہے۔ یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں اور نہ ہی کوئی کسی کا غلام۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی باتوں میں نہ آئے، اگر وہ مکر گئے تو آپ کی ساری عمر کے ساکھ خراب ہو جائے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری نے محمود خان اچکزئی کو خبردار کر دیا، کہا آپ کے دماغ میں تضادات کی آندھی چلی ہوئی ہے، کسی ایک بات پر ایک جگہ کھڑے ہوں تو آپ کو استحکام نظر آئے گا۔ آج آپ جس کی حمایت کر رہے ہیں اس نے اپنے دور میں آپ کو بھی نہیں بخشا۔ راستے روکنا بچکانہ قسم کی حرکت ہے، ان کو لگتا ہے کہ راستے بند کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے بانی دباؤ میں آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ جیل حکام نے ہمارے ساتھ گیم کی، اندر بلا کر کہا گیا کہ وقت ختم ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے، آئین و قانون کے مطابق جیل سے باہر آئیں گے۔ سی پیک تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے جو خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کانفرنس سے خطاب، شرکا کو اختتامی سیشن میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ بہت عرصہ پہلے گوادر کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا، دنیا میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں رجب طیب اردوان انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ جناح اسکوائر کے بعد ایک اور شاندار عوامی منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا، منصوبے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو سہولت ہوگی۔ شہر اقتدار میں ترقیاتی کام دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، محسن نقوی کی سپیڈ اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے، اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ آئندہ 3 سے 5 سال میں برآمدات $60 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 12 سے 14 ماہ میں معیشت کی بہتری کے لیے اہم پیش رفت ہوئی، حکومت نے مہنگائی اور شرح سود میں کمی کے لیے اہم فیصلے کیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا نجکاری کے عمل کو مزید تیز کریں گے، سرکاری اداروں کے نقصانات کم کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں اور اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی، مہنگائی میں کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملنے کی امید ہے، مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا کچھ نہیں آتا، ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹا تو ملک آگے ہوتا، نون لیگ کے صدر نواز شریف کی گفتگو، نواز شریف اور مریم نواز کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ قیادت، جماعت اور پنجاب کے عوام کا اعتماد بڑی ذمہ داری ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمات کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں۔ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں، پہلے بھی ہم نے امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر گفتگو، کہا چین امریکہ مسابقت میں پاکستان کی پوزیشن مختلف ہے، پاکستان موجودہ تقسیم بڑھانے کے بجائے کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ کرکٹ کا جوش جنون میں تبدیل، 29 سال کا انتظار ختم، پاکستان میں کرکٹ کا میلہ سج گیا، پہلی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی، شائقین سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کے لیے بے قرار، کراچی، راولپنڈی، لاہور، دبئی میں ہوگی کرکٹ کی بہار، چوکوں چھکوں کی ہوگی بارش، وکٹیں بھی اڑیں گی، بچے بڑے خواتین سبھی چیمپئنز ٹرافی کے سحر میں مبتلا، بھارتی جرسی پر پاکستان کا نام، دنیا کرکٹ کی 8 بہترین ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے پرعزم، سخت مقابلے کے لیے تیار، میگا ایونٹ میں شریک 8 ٹیمیں 2 گروپس میں تقسیم۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیوزی لینڈ کو ایک اور دھچکا، فاسٹ بولر لوکی فرگوسن بھی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئے، لوکی فرگوسن وارم اپ میچ کے دوران پیر میں تکلیف ہوئی، نیوزی لینڈ کے اسکواڈ میں لوکی فرگوسن کی جگہ کیل جیمسن شامل۔ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 10 سال تک کوئی ٹیم پاکستان میں کھیلنے نہیں آئی، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ملنا خوشی کی بات ہے، ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار ہیں، کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد رضوان کی نیوز کانفرنس، کہا بابر اعظم سے مطمئن ہے، ایونٹ میں وہی اوپننگ کریں گے، حارث رؤوف مکمل فٹ ہے،
قومی ٹیم نے اچھے نتائج دیے، ٹیم میں سب کھلاڑی کپتان ہیں۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان ICC چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے لیے پرعزم۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ سج گیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کپتان جوز بٹلر کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ ہیڈ کوارٹر اور ٹیم مینیجنگ ڈائریکٹر رابرٹ کی بھی ٹیم کے ہمراہ پاکستان آمد۔ انگلینڈ کرکٹ ICC چیمپئنز ٹرافی میں گروپ میچ لاہور اور کراچی میں کھیلے گی۔ انگلینڈ اپنا افتتاحی میچ 22 فروری کو روایتی حریف آسٹریلیا کے خلاف قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان۔ ناصر حسین، این سمتھ، این بشپ، روی شاستری اور ایرون فنچ کمنٹری پینل میں شامل۔ میتھیو ہیڈن، رمیز راجہ، میل جونز، وسیم اکرم، بازید خان، کمیٹی مارٹن، شان پولک اور اطہر علی خان بھی پینل کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ آج سجے گا۔ پاکستان ایئر فورس شیر دل شو کا شاندار فضائی مظاہرہ کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی زیر صدارت قذافی اسٹیڈیم میں اہم اجلاس، تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ تمام ٹیموں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کراچی کے سڑکوں پر دوڑتے واٹر ٹینکر بے لگام۔ جیل چرنگی کے قریب موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر ڈرائیور مبینہ طور پر ریس لگا رہے تھے۔ جیل چرنگی کے قریب مشتعل افراد نے 5 واٹر ٹینکرز کو آگ لگا دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا واقعے کا نوٹس، پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں حادثات اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات پر شرجیل انعام میمن کے زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن الانجار، سیکرٹری ٹرانسپورٹ CCPO جاوید عالم اوڈھو، DIG ٹریفک کی شرکت۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، ANP رہنما شاہی سید اور جماعت اسلامی کے MPA محمد فاروق بھی شریک۔ حادثات، ہیوی ٹرانسپورٹ کے واقعات کار، اوقات کار اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شہر میں حالیہ حادثات، جلاؤ گھراؤ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کراچی میں ایک اور شہری کی ڈمپر سے موت کا انتظامیہ کے ماتھے پر داغ۔ ڈمپر مافیا بیجا طرفداری شہریوں کی مزید اموات کا سبب بن رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری برس پڑے، بولے سمجھ سے بالا ہے کہ صوبائی وزراء ڈمپر مافیا کے خلاف کیوں نہیں بولتے۔ ڈمپر اور ٹینکر مافیا کو لگام دی جائے ورنہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھوں گا۔ کامران ٹیسوری کی شہریوں سے ٹینکرز نہ جلانے اور پرامن احتجاج کی درخواست۔ کراچی میں ہونے والے حادثات کوئی سیاسی ایشو نہیں، ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کراچی کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا آج کی ملاقات کے بعد یہ واضح پیغام آئے گا کہ ہم سب ایک ہیں اور پاکستانی ہیں۔ ہر انسان کی جان قیمتی ہے، حادثات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر حادثہ ہوتا بھی ہے تو اسے لسانی، سیاسی یا کسی اور قسم کا رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ MQM پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ڈمپر حادثات کے خلاف کمیشن بنا کر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ شرجیل میمن کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ انصاف کے لیے متعلقہ فورم سے رابطہ کریں۔ حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ لوئر کرم میں گزشتہ روز فائرنگ کے واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ لوئر کرم کے 4 گاؤں خالی کرا لیے گئے۔ اوچت، مندروئی، داد کمر اور بگن گاؤں میں سرچ آپریشن کیے جائیں گے۔ ریاست کے خلاف واقعات میں ملوث افراد ماسٹر مائنڈز کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ۔ کرم میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ وقتی طور پر روک دیا گیا۔ بنکرز کی مسماری کے سلسلے کو مزید تیزی سے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ امن معاہدے کے تحت
قائم امن کمیٹیوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں۔ اغوا کے بعد دوست کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں عدالت نے ملزم کے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سرکاری وکیل اور کیس کے سابق تفتیشی افسر سمیت متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزم ارمغان عدالت میں مصطفیٰ عامر کے قتل سے مکر گیا۔ دوران سماعت ملزم ارمغان نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ملزم کی شرٹ اتاریں اور دکھائیں نشانات کہاں ہیں۔ اگر تشدد کی شکایات تھی تو میڈیکل کا آرڈر کرتے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ملزم ارمغان عدالت میں پیش۔ عدالت نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم ارمغان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈیفنس سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے لیے 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید میڈیکل بورڈ کی سربراہ ہوں گی۔ ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سری چند MLO ڈاکٹر کامران میڈیکل بورڈ میں شامل۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتول کی قبر کشائی 21 فروری صبح 9 بجے ہوگی۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ کی جانب سے قبر کشائی کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سیولینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس نعیم اختر عفان کے سیولینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، کہا سیولینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی اصولوں پر عمل نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے مطابق پاکستان میں فوجی عدالتیں آزاد نہیں۔ 9 مئی کو احتجاج والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست نہیں۔ سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو بلدیاتی الیکشن کرانے میں بار بار تاخیر پر نوٹس جاری۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری بلدیات کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بلدیاتی انتخابات کے لیے قانون سازی کے متعدد مواقع دیے گئے، پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سینٹ اجلاس سے ایک بار پھر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر۔ ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن کے درمیان جھگڑا آج بھی جاری رہا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر برہم، کہا اپوزیشن کے 3 ممبران نے غلط باتیں کی، رکنیت معطل کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا۔ شبلی فراز کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے استعفے کا مطالبہ۔ اپوزیشن اراکین کا چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ، چیئرمین سینٹ کو بازیاب کرو، ڈپٹی چیئرمین استعفیٰ دو کے نعرے۔ اجلاس 21 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان کی معاشی سمت مثبت راہ پر گامزن ہے۔ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد میں بتدریج اضافہ۔ سروے کے مطابق 55% کاروبار میں بہتری آئی، کاروباری اعتماد 10% بڑھا ہے۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی کاروباری اعتماد میں اضافے کے اہم عوامل ہیں۔ تاجروں نے لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کو بھی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے ملازمین کی برطرفیاں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی کمیٹی اور ملازمین میں مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا۔ یونینز کا ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کے احکامات واپس لینے کا مطالبہ۔ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 27 فروری کو دھرنا اور احتجاج ہوگا۔ ملک بھر سے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین شرکت کریں گے۔ کراچی میں رات گئے چائے کے ہوٹلوں پر جرائم پیشہ افراد کے ڈیرے۔ ڈیفنس اور کلفٹن کی رہائشیوں کے بعد سیاسی رہنماؤں کا چائے کے ہوٹل رات 12 بجے بند کرنے کا مطالبہ۔ سید نجمی عالم کا وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکرٹری اور کمشنر کراچی کو خط لکھا، چائے کے ہوٹل جرائم پیشہ عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بن چکے ہیں۔ رات بھر کھلے چائے کے ہوٹلوں سے رہائشی شدید پریشان ہیں۔ ہوٹلوں پر منشیات فروشی کی بھی شکایات ملی۔ بلند آواز موسیقی بھی اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ خط میں ڈپٹی کمشنر جنوبی سے بھی ہوٹلوں کے اوقات مقرر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
میری گاڑی سے کیوں ٹکرائے؟ دولت کے نشے میں چور خاتون کا غریب محنت کش پر ظلم، خاتون کا بائک رائیڈر پر تشدد، معذرت کے بجائے مغلظات کی بوچھاڑ کر دی، شہری کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس کا ایکشن، خاتون کے خلاف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج، خاتون نے جان سے مارنے کی کوشش کی اور 2 بار موٹر سائیکل کو ہٹ کیا، بائک رائیڈر کا مقدمے میں مت۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس رواں ہفتے 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ جمعرات کو 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی جائیں گی۔ حماس ہفتے کو مزید 3 یرغمالی بھی رہا کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس 27 فروری کو بھی مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے گی۔ لاشوں کے بدلے 7 اکتوبر کے بعد غزہ سے گرفتار تمام خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ کینیڈا میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران الجھ گیا۔ ٹورانٹو جانے والا طیارے کو پیرس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ایک بچے سمیت کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 80 مسافر سوار تھے۔ زیادہ تر مسافر بحفاظت نکل چکے، زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید برف باری، ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ مونٹانا اور نارتھ ڈیکوٹا میں درجہ حرارت -51 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان۔ متعدد ریاستوں میں ہنگامی صورتحال نافذ، انتظامیہ کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات۔ شدید برف باری اور برفانی طوفان کے باعث مغربی ورجینیا، پینسلوینیا اور میری لینڈ میں 50,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ اور محمد آصف نے دوحہ ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ عالمی چیمپئن محمد آصف نے کوریا کے ینگ چنگ پارک کو 4-3 سے مات دے کر کوارٹر فائنل کے لیے ٹکٹ کٹا لیا۔ پری کوارٹر فائنل میں پاکستان کے دوسرے کیوسٹ شاہد آفتاب نے چین کے ہوزو جن ہاؤ کو 4-1 سے زیر کر دیا۔ تیسرے قومی کھلاڑی سابق ایشین چیمپئن محمد سجاد کو ایران کے عامر سرکوش نے 4-1 سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ ایشین انڈر T21 سنوکر چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان کے حمزہ الیاس اور احسن رمضان بھی فاتح۔